رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ تو انسان کچھ حقائق کا خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی۔ وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی چلا رہا ہے، وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف۔ پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی، اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا، ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی۔ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، یعنی ایمان ابھی نہ کہیے، ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں، ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت، معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی عقل سلیم۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن کس شخص کی دعا ہے؟ عام آدمی کی دعا نہیں ہے، وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے، نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے۔ اے رب، پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے، لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس سے آگے پھر ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جہاں تک روایات سے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے۔ نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے، وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے دے دے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر، سلامتی عقل، سلامتی فطرت، سلامتی قلب، اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے، توحید تک۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہے وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا۔ باقی یہ کہ جو چیزیں وہیں سے معلوم ہوتی ہے، جنت دوزخ، وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر، جو چیزیں، اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے۔ یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، حاصل ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وصیت کی شکل میں منتقل کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا، کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے، جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کا، تو یہ بھی اصل میں عرب نے خطباء اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہے یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے، اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا، وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ دانائی کا نتیجہ کیا تھا؟ ان اشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ دانائی کا تقاضا، فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہی بس ہو گئی، جو بھی بھلائی کرے۔ اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے، اور وہ اللہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سلامتی طبع جمع سلامتی عقل، تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت، جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں، کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے۔ ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے،
کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کی، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہے۔ اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کے سب میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے۔ یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کرے، لہذا اس کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت کو جھیلتی، زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اسے اٹھائے رکھا، وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں سے، پھر یہ کہ پہلے 9 مہینے تو جونک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے، وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوت ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی۔ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں، وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں، اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر لا کر ڈالنے لگے، بازی بازی بارش سے بابا ہم بازی، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے نیچے تو شرک نہیں۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی، اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم جو ہے، اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا۔ نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں، تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ، کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں، تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے۔ لا اعلان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے، اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے، تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا، والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں، خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو مت مانو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے، یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی، کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک، ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے۔ باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا، وہ کوئی بھی ہے، پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو، اب انبیاء نہیں ہے، انبیاء کے خادم ہیں، انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر
جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے؟ تو پیروی کرو اس کی، واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بیچ میں جو آ گیا اللہ کی طرف سے آ گیا، یہ حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا آ کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ، رائی کا دانہ بہت چھوٹا، تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم وزن، اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو، اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے، اور فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، لیکن عمل ضائع نہیں، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو، یاد ہے بے اللہ ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے، روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو، ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا، اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے، اللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو ایک خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روح ارضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعظیماً اور تربیت اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، ہماری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم، اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائے، میں چلتا رہوں، بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو 2 کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو 2 دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق، ازرق، اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک میں نیلے رنگ کا پانی ہے، یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیدہ سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا، اور جو دریا کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، اس کو وہ پانی گزلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے نیلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے، تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے یہ تو سمجھیے خرطوم کے آس پاس،
کہ میں اب چلتا جاؤں گا۔ فلما بلغا من ما بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاه آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان طاری ہو گئی ہے، ایگزاسشن ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فإنی نسیت الحوت، تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی۔ عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش میں تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس۔ یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ کیا گیا ہے، ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جیوگرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈالتے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ لدن کہتے ہیں نزدیک، لدن اللہ، لدنی ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا، ہم نے اسے رحمت بھی تھی، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال له موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، حل اتبعک، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا عقل، بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا، تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا عاصی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یا انشاءاللہ نہیں، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجیے جو ہم پڑھا ہے، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا، یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں۔ قال فنی تبعتنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں، بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، آبزرو کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی کہ جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقھا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ نے کہے یا حضرت خضر کہے، انہوں نے کشتی کا ایک حصہ اکھاڑ دیا۔ قال فرقتھا لتغرق اہلھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو تم، ساری اس کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو
تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہے ہم سب کو۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اصل بات سمجھ لیجیے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں۔ بظاہر کچھ ہے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کرنا۔ آسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم، آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند۔ لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا بھی شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام۔ کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا پڑ گیا، اور وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں۔ اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سہانے روح ہوتا۔ اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے، لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا۔ تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدک الفطر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں جو انہوں نے دکھائے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اس پر کہ میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری غلطی کے اوپر کہتے ہیں جاؤ اب یہاں سے، بلکہ ذرا یہ نرمی کیجیے۔ فانطلقا، اب پھر چلے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما قتلہ، جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو، حضرت خضر نے۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے، ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصعب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں، اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، فلا تصاحبنی، پھر یہ بھی مجھے میں اپنا راستہ لے لوں گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے، اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، مسافر جیسے ہوتے، بھائی ہم لوگ آئے ہیں مسافر ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے۔ ابو ان یضیفوہما، تو وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں۔ فوجد فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقض، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے۔ فاقامہ، تو حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے یہ اتنے ناہنجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، یہ دیوار سیدھی کر دی، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس کو اجرت طلب کرتے اس سے، اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے۔ قال ھذا فراق بینی، کا بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکیں۔ اما سفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں، جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا، دو دو پیسے لے لیے، ایک ایک پیسہ لے لیا، یہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے۔ فأردت أن أعيبها، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے، اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ ویگنز جو ہے وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا،
اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی چھوڑ دے گا، تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی، تو میں نے ایک تختہ جو اینٹ کا جو ہے توڑ دیا ہے، تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا، اس کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی، ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے، اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی۔ تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وعمل غلام، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، نوجوان کا، فکان ابواہ مومن ہے، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کو دو فخشینہ یرہقہما طغیانا وکفرا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کی جینز اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا، اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا۔ یرہقہما طغیانا وکفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا۔ فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے، کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے، تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو، اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور یہ در حقیقت رحمت ہے، جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا، جن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، باپ نیک تھا، وہ جو سمجھیے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی، یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں۔ اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے، دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو لہذا یہ لوگ جو ہے بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے، وہ کیا یتیموں کے اس مال کی رکھا لحاظ کریں گے؟ وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے۔ تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے۔ کالا ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک یبلغ اشدہما، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہے اپنی پوری جوانی کو، پختگی کو، بلوغت کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتا من ربک، یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے، تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں، اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، ہاں اے فلک کے پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، راضی برضائے رب، جو اللہ کی طرف سے آئے، کہ ہر قصہ کی ماریخ عین الطاف رحمتا من ربک، یہ سب کچھ رحمت تھا، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بھی تھے، چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے، چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے، وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جس کی تنفیذ کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پاؤ۔